نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ والدین کے بچوں کے اوپر بہت زیادہ حقوق ہے، بہت زیادہ حقوق ہے۔ اس میں ایک حق یہ ہے کہ بچے اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں۔ والدین اگر زندہ ہے کسی کی اور اس جا کی خدمت کرتے ہیں، اس کو خدمت کا موقع ملتے ہے، اس کی آنکھوں کو دیکھتے، اس چہرے کو دیکھتے ہیں، یہ تو بہت خوش نصیب بچے ہیں کہ والدین کی خدمت بھی ساتھ کرے۔ لیکن والدین کے ایک اہم حق جو ہے وہ اس کے لیے دعائیں بھی ہے۔ کسی کے والدین زندہ ہو یا دنیا میں نہ ہو، اگر زندہ ہے اس کے لیے تب بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ اگر دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ کے پاس گئے، تو پھر تو ان کی بہت زیادہ حق ہے کہ ہر وقت ہمیں یاد ہو، ہر نماز میں ہم ان کے لیے دعائیں کریں، خصوصی دعائیں کریں۔ اس میں کچھ دعائیں اس طرح جو قرآن میں ذکر ہے، اس میں ایک دعائیں ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ جو سورۃ ابراہیم کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور پھر آخر میں ذکر کیا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نمازی بنائے، ومن ذریتی، میرے اولاد کو بھی، اور ربنا وتقبل دعا، میرے دعا قبول فرمائے، اور پھر فرماتے ہیں ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کرے، والوالدین، میرے ماں باپ کو معاف کرے، وللمؤمنین، اور تمام اہل ایمان کو یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کتاب شروع ہو جائے، قیامت کا دن ہو، تو ہمارے والدین کو، سب کو، اہل ایمان کو معاف فرمائے۔ یہ بہت جامع قسم کی دعا ہے۔ یہ دعا یا اپنی زبان میں کہ اللہ میرے والدین کو معاف فرمائے، اللہ اس سے کوئی کمزوری ہو گئی، اللہ اس کو معاف فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے۔ اس طرح ایک اور دعا ہے قرآن میں کہ 15 پارے میں کہ فرمائے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم کرو، اس کے ساتھ اس طرح شفقت اور خیر اور نرمی کا معاملہ فرمائے، کما ربیانی صغیرا، اس طرح بچپن نے اس نے میرے تربیت کی، اور اس تربیت کے دوران اسی چھوٹا جب میں تھا، والدین جس طرح میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، کرم کا معاملہ کیا، اور کتنے واقعات بھی سوچتے ہیں کہ کتنے والدین رحم کرم کا معاملہ کرتے، تو یا اللہ ہمارے والدین کے ساتھ بھی ابھی آپ کیا کریں، اسی طرح شفقت اور رحم کا معاملہ فرمائے۔ اور کسی کے والدین اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہو اور اس سے خفگان کے ساتھ گئے ہو، کبھی کبھی ہوتا ہے بچے کبھی کمزوریاں کرتے ہیں، والدین اس کو عاق کرتے ہیں، والدین اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو یہ ناراضگی صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی وفات پا رہے ہیں، لوگ اس کے سامنے کلمے کی تلقین کر رہے کہ کلمہ پڑھو، اس کے اوپر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ کیسے مقدس اور پاکیزہ زمانہ ہے، بہترین زمانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، صحابہ موجود ہے، لیکن زبان کے اوپر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کہ آدمی کیا عمل کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا بہت نیک آدمی تھے، بہت اچھا، منز گزار، تہجد گزار، بہت نیک، لیکن بس ایک مسئلہ ہے کہ والدہ اس سے خفا ہے، والدہ کو خفا کیا اس نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو بلایا، ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کرو، دیکھ کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی، معاف نہیں کروں گے، میں اس سے بہت خفا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں سے کہا کہ پھر لکڑی لاؤ، اس کو میں بھی ادھر جلاتا ہوں۔ تو اس نے کہا اللہ کے نبی جلانے تو نہیں دوں گی، میں نہیں چاہتی ہوں کہ تم جلائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو مرتے ہی اس نے جہنم میں جانا ہے، وہ آگے سے سخت ہے۔ والدہ ہوتے ہیں نرم دل، رحم دل۔ والدہ نے معاف کیا، والدہ نے کہا کہ جو کچھ کیا بس میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دوں۔ جو ہی معاف کیا تو اس کے اوپر زبان کے اوپر کلمہ جاری ہوا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو والدین کبھی اس طرح خفا بھی ہو جاتے ہیں، تو اگر والدین کس سے خفا ہو اور والدین دنیا سے رخصت ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا من مات والدہ، جس آدمی کے والدین مر جائے اور یہ ان میں سے کوئی ایک، اور وہ عاق لہما، اور یہ اپنی والدین سے عاق، والدین میں دونوں مر گئے، دونوں وفات پائے، یا کوئی ایک اس میں سے وفات پا جاتے ہیں، اور یہ بچے سے وہ خفا ہو، بچے کو عاق کیا ہو، دنیا سے رخصت ہو جائے، تو یہ بچہ اگر اس کے لیے فلم یصل یستغفر لہما، یہ بچہ ان کے لیے استغفار کرے، والدین کے لیے دعائیں کرے، اور بار بار دعائیں کرے، بار بار دعائیں کرے، بار بار والدین کو دعا میں یاد کرے، تو فرمایا حتی یکتبہ اللہ بارن،
حتیٰ کہ ان بچوں کے اپنے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ اس کو نیک لکھتے، بار میں، نیکوکاروں میں، صالح لوگوں میں اللہ اس کو شمار کرتے۔ اس لیے بچوں کو چاہیے کہ والدین کے لیے دعائیں کرے، اور ان دعاؤں کی برکت سے جو آدمی اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ایک تو اس کے رزق میں اللہ کشادگی لا دے، کبھی اس کو کوئی تنگی نہیں آئے گی، کوئی زمانہ نہیں آئے گا، کوئی دور نہیں آئے گا کہ اس کے رزق میں کوئی کمی ہو، اللہ کشادگی لائیں گے۔ دوسری ہے کہ جب یہ دعائیں کریں گے اپنے والدین کے لیے تو آگے ان کے جو بچے آئیں گے وہ ان کی دعائیں کریں گے، اور ایک سلسلہ جاری ہوگا۔ اس لیے میں بچوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جن کے والدین زندہ ہیں اس کی عزت کرے، اس کی قدر کرے، ان کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے جہاد کے لیے اجازت مانگ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ احی الوالدہ کا، والدین زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ففیہما فجاہد، والدین کی خدمت کرو، یہ آپ کی جہاد ہے۔ تو جن کے والدین زندہ ہے یہی جہاد کرے، ان کی خدمت کرے اور ان کے لیے دعائیں کرے۔ اور جن کے والدین زندہ نہیں ہے، جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اور بلکہ اٹھاؤ، ہر فرض نماز کے بعد والدین کو یاد کرو، کوشش کرو تہجد کے لیے اٹھو، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے، تاکہ یہ آپ کے والدین کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ان کو بھی اللہ بہترین جو ہے مقامات دیں گے، اور اب ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ آپ کو بھی خوشی عطا کریں گے، اللہ رزق کو شادی عطا فرمائیں گے، اللہ عزت عطا فرمائیں گے، اور ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہے اللہ اس کی خدمت کریں گے توفیق عطا فرمائے، اور جن کی مردہ ہے اللہ ان کے مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔